ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ تو ہم فتح مکہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے پڑھا تھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو کہ کچھ وجوہات کی بنا پر مکہ ہی میں تھے تو وہ راستے میں ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب قریش نے صلح حدیبیہ وائلیٹ کی ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ خیال آیا ہو کہ اب مجھے یہاں سے نکل ہی جانا چاہیے، اور کیونکہ جیسے کہ باقی قریش کو بھی یہ سمجھ تو آ رہی تھی کہ اب کچھ نہ کچھ ہونا ہے، تو مے بی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی ان مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح انٹر کریں، اللہ عالم۔ تو انہوں نے پھر یہ سفر باندھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جا ملے، اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لی عباس، اے اللہ عباس اور اس کی اولاد کو معاف فرما، ایسی مغفرت جو ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی ہو، جو کسی گناہ کو باقی نہ رہنے دے، اے اللہ اس کی اولاد کے معاملے میں اس کی حفاظت فرما۔ یہ ترمذی کی اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو بچے اور بیوی وغیرہ ہیں ان کو واپس مدینہ بھیج دیا وہیں سے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب آن دا وے کچھ چیزیں ہوئیں، مثلاً ہم ایک بڑی خوبصورت حدیث پڑھا کرتے ہیں اور وہ واقعہ یہاں رونما ہوا ہے۔ مرت ظہران جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام جیسے پڑاؤ کیا ہوا تھا تو ارد گرد پیلو کا پھل چننے میں مصروف ہو گئے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جیسے بیر ٹائپ ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کا یہ ایک پھل ہوتا ہے، بیریز ہوتی ہیں۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم پیلو چن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ پیلو چنو کیونکہ یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو جابر کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں، یعنی تب آپ کو پتہ ہے پیلو کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا نعم وحل من نبی الا رعاہا، ہاں کیوں نہیں، اور نبیوں میں ایسا کوئی نہیں جو بکریاں نہ چراتا رہا ہو۔ تو ہم میں سے جو ہی کسی کو کوئی اچھا پیلو ملتا تو ہم وہ کھا لیتے، لیکن عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور ان کی جیسے ازار ہٹا تو ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں نظر آنے لگ گئیں، تو ہم ان کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے، ایک دم جیسے بے ساختہ ہنسی نکل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس لیے ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ہم ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن ایک موٹا فربا انسان لایا جائے گا لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، تو اس دن نیتیں اور اخلاص تولا جائے گا، اس دن یہ چیز تولی جائے گی کہ کس نے اسلام کے لیے کیا کیا اور کب کیا۔ تو سارے صحابہ جو ہیں وہ پیلو چنتے تھے اور وہ خود کھا لیتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود جو بھی بہترین پیلو پاتے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ اب جب یہ لشکر مرہ ظہران پہنچا تھا تو رات ہو چکی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رات یہیں بسر کی جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر جو دستہ ہے وہ اپنے اپنے پڑاؤ میں ہر شخص آگ جلا لے۔
ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچئے ڈفرینٹ ٹروپس، اور پھر ان کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں 10,000 لوگ، اور انہوں نے جب اپنے چولہے یا شمع یا مشل جس طرح ہوتا ہے کوئی روشن کی تو پوری وادی جو ہے وہ روشن ہو گئی آگ سے. کیا منظر ہوگا، سبحان اللہ. اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی نگہداشت کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا ہوا تھا، اور ابھی تک بھی مرہ ظہران پہنچنے کے باوجود بھی اہل مکہ کو کوئی پتہ نہیں کہ مسلمان کتنے قریب آ چکے ہیں. ہاں، یہ کھٹکا انہیں ضرور لگا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اب ضرور کچھ کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ضرور کوئی نہ کوئی فیصلہ فرمانا ہے جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے بدلے میں. تو ادھر اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے حالات واقعات کو، ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئنسیڈنٹ ہو گیا، وہ کوئنسیڈنٹ نہیں ہوتا. ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ قریش جو ہیں انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ اور نکلو اور ادھر ادھر کوئی ذرا جائزہ لو، کوئی عطا پتہ لو کہ مسلمان کہاں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. اب ابو سفیان اس کام کے لیے مکہ سے جب نکلنے لگا تو اہل مکہ نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ان سے ہمارے لیے امان طلب کرنا. اور نکلا کون کون؟ ابو سفیان، حکیم بن حزام، اور راستے میں بدیل بن ورقہ سے بھی ملاقات ہو گئی. اب یہ وہی حکیم بن حزام ہے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جو شیب ابی طالب میں بھی بھیجا کرتے تھے رسد، اور دوسرے زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ کو گفٹ کرنے والے بھی یہی حکیم بن حزام ہی تھے. یہ نیفیو تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تھے مرہ ظہران میں، تو اب سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے اب یہ سارا جب سین دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب قریش کی خیر نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے ساتھ بزور مکہ میں داخل ہو گئے تو قریش تو ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہوئے اور باہر کو نکلے کہ شاید کوئی آدمی مل جائے کہ جو مکہ والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دے دے، اور ان سے کہے کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی درخواست کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بزور داخل ہوں. اب وہ نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر، اور ادھر سے ابو سفیان اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی قریب آ پہنچے ہیں. اور انہوں نے سنا کہ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک کبھی ایسی آگ دیکھی ہے نہ فوج، اور بدیل نے کہا اللہ کی قسم یہ تو خزاع والوں کی آگ ہے، وہ جنگ کرنے آ گئے ہیں، ان کے ساتھ جو بنو بکر نے کیا ہے اس کے بدلے میں خزاع فوج لے کر آ گئے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کی قسم خزاع والے بہت ذلیل قلیل ہیں، یہ ان کی آگ اور فوج ہو ہی نہیں سکتی. اتنی دیر میں عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی آوازیں سنی اور ان کو پہچان لیا کہ یہ ابو سفیان کی آواز ہے. تو انہوں نے آواز دی ابو حنزلہ، تو ادھر سے ابو سفیان کی آواز آئی آپ ابو الفضل ہیں؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں. ابو سفیان بولا میرے ماں باپ آپ پر کیا بات ہے. اب آپ دیکھیے سفیان اتنا رسپیکٹ فلی بات کرتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے ان کا کیلیبر اور ان کے آپس کے تعلقات کی بھی سمجھ آتی ہے. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا برا ہو ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف لے آئے ہیں اور اللہ کی قسم قریش کی تباہی نظر آ رہی ہے. تو ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب کیا کیا جائے، کوئی چارہ ہے ہمارے لیے؟ تو سیدنا عباس نے کہا کہ اگر تو تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو وہ تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا تم میرے خچر پہ بیٹھو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور امان لے دیتا ہوں. ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دینی ہے. ابو سفیان پیچھے بیٹھ گیا خچر پر. اب راستے میں جب بھی کسی علاؤ کے پاس سے گزرتے، چھوٹے چھوٹے جو دستے تھے ان کے پاس سے گزرتے تو لوگ دیکھتے کہ کون ہے، مگر جب یہ دیکھ لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور ان کے چچا عباس اس پر سوار ہیں تو وہ بے فکر ہو جاتے اور جانے دیتے. یہاں تک کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاؤ کے پاس سے گزرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ان کی تقرری بھی ہوئی تھی ساری، انہوں نے ویجیلنٹ بھی رہنا تھا،
تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ لپک کے آگے آئے. انہوں نے کہا کون ہے؟ تو ابو سفیان کو دیکھ کر کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اور اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے حوالے کر دیا. یعنی ہم نے تجھے امان نہیں دی ہوئی، اللہ کے رسول نے تجھے امان نہیں دی ہوئی، اور تو میرے ہاتھ لگ گیا ہے. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑے تیزی سے، اور عباس کہتے ہیں کہ میں نے بھی خچر کو دوڑا لیا. اور ظاہر ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ پھر عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ گئے، اور پیچھے پیچھے عمر بھی آ گئے. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے، اور اللہ نے اسے بغیر کسی عہد و پیمان کے ہمارے حوالے کر دیا ہے. مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں. اور بڑا ہی نیچرل ایک خواہش تھی عمر رضی اللہ عنہ کی. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مغفرتیں اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں. تو عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اسے پناہ دی ہے. اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے متعلق بار بار کہا کہ مجھے یہ میرے حوالے کریں یہ بندہ، تو میں نے یعنی عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ تمہارے خاندان بنو عدی کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے. اب یہ جو ہے یہ ایک بلو تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ درست بات نہیں تھی. یہ انہوں نے کی یہ بات کہ تم قبائلی حمیت میں یہ بات کر رہے ہو، تمہارا اپنا ہوتا قبیلہ، حالانکہ اگر اپنے قبیلے کا آدمی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ اس سے بھی پہلے اس سے بھی بڑھ کر تیار ہوتے اس کو ختم کرنے میں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس رکو، اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسندیدہ ہے. اور یہ وہ سچے تھے اس بات میں. اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی جب ان کے والد ابو قحافہ مسلمان ہوئے تھے کہ آج اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتے تو یا رسول اللہ مجھے ابو قحافہ کے اسلام لانے سے زیادہ خوشی ہوتی. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے. ہم سب کی پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تابع ہے. یہ معنی تھا عمر رضی اللہ عنہ کا، اور وہ سچے تھے اپنے اس دعوے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس اسے اپنی خیمے میں لے جاؤ اور صبح میرے پاس لے آنا. بہرحال ابو سفیان نے رات عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گزاری، اور جب صبح ہوئی تو صحابہ نماز کی تیاری میں مشغول ہوئے اور وضو وغیرہ کرنے کے لیے منتشر ہوئے. تو یہ جو سین تھا سارا اتنا فوکسڈ، ہر کوئی مسواک کر رہا ہوگا، کوئی وضو کر رہا ہوگا، کوئی اٹھ رہا ہوگا ایک خاص وقت کے اوپر. تو ابو سفیان کے اوپر روب طاری ہو گیا اور وہ خوف زدہ ہو گیا. تو اس نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، کیونکہ بحیثیت جماعت اتنی ایکٹیویٹی اس نے اس سے پہلے تو دیکھی نہیں تھی. تو عباس نے کہا کہ انہوں نے اذان سن لی ہے اور اب یہ نماز کی تیاری میں مشغول ہیں. پھر نماز کا وقت ہوا تو ابو سفیان نے دیکھا کہ 10,000 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز پڑھی. رکوع کرنے پر سب رکوع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے پر وہ سب سجدہ کرتے ہیں. تو بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ عباس وہ انہیں جو بھی حکم دیتے ہیں یہ اسے کر لیتے ہیں. تو عباس نے جواب دیا رضی اللہ عنہ کہ ہاں اللہ کی قسم اگر وہ انہیں حکم دیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں تو پھر وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گے، وہ پھر بھی بات مانیں گے. تو اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو صحابہ آپ کے وضو کا گرنے والا پانی اپنے ہاتھوں میں لینے لگے. اور یہ دیکھ کر ابو سفیان بے ساختہ بول اٹھا کہ عباس میں نے آج رات جیسا منظر کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیے یہی ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر. یہ اہم مواقع پر کہ جب دشمن پر روب ڈالنا ہے اور دشمن کو ایک میسج سینڈ کرنا ہے، ایک پوائنٹ پٹ اکراس کرنا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان نہیں آ سکتے، ہم ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو اپنی لائلٹی دکھانا تو یہ ان مواقع پر ہوا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے تو صحابہ نے قطرے نیچے نہیں گرنے دیے. یہ اہم مواقع پر یہ بات ہوئی ہے. تو پھر عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صبح ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا
اور آپ نے دیکھ کر فرمایا اس کو دیکھ کر کہ ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، روب تو اس کو پڑ گیا، ٹھیک ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے اقربا پرور ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو اب تک ضرور میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم، کتنے کریم اور کتنے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور ساتھ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اس بات کے متعلق تو اب بھی مجھے کچھ کھٹک ہے، یعنی سچ بولا بہرحال ابو سفیان نے اس وقت بھی۔ تو اس بات پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تجھ پر افسوس، اس سے پہلے کہ تیری گردن مار دی جائے تو اسلام قبول کر لے اور یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو خیر ابو سفیان نے اس وقت حق کی گواہی دی، اسلام قبول کیا، اور پھر عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ دیکھیں بارہا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی، جیسے ہوتا ہے نا ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا، وہ نہیں کیا، ہر کسی کو اس کی طبع کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کیا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر ہم نے بات کی تھی کہ وہ ایک سیدہ تھیں، ان کی اس سے پہلے شادی ان کی مرضی کے خلاف ایک آزاد کردہ غلام سے ہوئی تھی، اور پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اللہ نے بھی ان کو پروٹوکول دی، ان کی جو اطاعت اور فرما برداری تھی اس کو کتنا اللہ تعالیٰ نے آنر کیا کہ اللہ نے آسمانوں پر ان کا نکاح پڑھایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسا ولیمہ نہیں کیا کسی اور کا جیسا کہ انہوں نے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا کیا تھا۔ تو اسی طرح سے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان ذرا چودراہٹ پسند آدمی ہے اور اس کو کوئی امپورٹنس اچھی لگتی ہے، تو اس کو کوئی اعزاز دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امان میں ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر جب ابو سفیان جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس ابو سفیان کو وادی کی تنگ جگہ پہاڑ کے ناکے پہ روک لو تاکہ یہ وہاں سے گزرنے والے اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو دیکھ لے۔ ایک سائیکولوجیکل، وہ جس کو سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں نا، وہ تھی کہ اس کے اوپر ایک روب پڑے ابو سفیان کے اوپر۔ خیر عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہیں پر انہیں روکا، اور پھر مختلف قبائل اپنے اپنے جھنڈے اور علم لے لے کر نکل رہے تھے، اور جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے کہ عباس یہ کون ہے؟ تو وہ جواب دیتے یہ سلیم ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے عباس یہ کون ہے؟ وہ کہتے یہ مزینہ ہے۔ ابو سفیان کہتے مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین پر مشتمل اپنے سبز دستے کے ساتھ آئے، تو ان جو مہاجرین اور انصار کا دستہ ہے نا، یہ بھی آرمر سے لیس تھے اور ان کی بھی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ تو ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ انصار اور مہاجرین ہیں اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے کون محاذ آرائی کر سکتا ہے؟ پھر کہنے لگے اللہ کی قسم ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت پھیل گئی ہے۔ ابھی نئے نئے مسلمان تھے نا، ابھی بادشاہت سے ہی ریلیٹ کر سکتے تھے اس ساری چیز کو، کیونکہ انہوں نے ہرقل اور کسریٰ اور یہ دربار دیکھ رکھے تھے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان یہ نبوت ہے۔ یہ بڑا ہی زبردست جواب ہے۔ نبوت میں یہ اس طرح کی آنریبل فتوحات ہوا کرتی ہیں، بادشاہت اتنی آنریبل کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگے ہاں فی الواقع یہی بات ہے۔ تو اب ابو سفیان کے دل میں بات گھر کر گئی کہ یہ نبی ہیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنی قوم کی فکر کرو،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن دا وے کچھ جو واقعات ہوئے کہ اپنا جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا تھا. تو سعد بن عبادہ جب گزرے ابو سفیان کے پاس سے تو انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج قتال کا دن ہے، آج مکہ کی حرمت حلال ہوگی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کرے گا. تو ابو سفیان تو بدحواس ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو ابو سفیان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو اپنی قوم کو قتل کرنے کا حکم ملا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سعد نے کیا کہا ہے؟ تو ابو سفیان نے بتایا کہ ہم گزرتے ہوئے وہ مجھے یہ کہہ گئے ہیں. تو پھر ابو سفیان التجا کرنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو آپ کی قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ تمام لوگوں سے زیادہ نیکوکار ہیں، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحیم و کریم ہیں. یہاں پہ آپ ریلیٹ کیجئے ذرا، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دربار میں یوسف علیہ السلام کے لاسٹ ٹائم آئے ہیں تو کتنی بے چارگی کے ساتھ اور کس طرح کہہ رہے تھے کہ اے عزیز، اے تو بے تحاشا رحم کرنے والے بادشاہ، تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا نیک دل ہے، ہم نے تجھے کتنا سخی پایا ہے. کیسی کیسی ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں نکلوائیں جو وہ کبھی بھی نہ کرتے، اور حالات اللہ تعالیٰ بنا 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 کے اس جگہ پر لے آتے ہیں کہ دشمن جو ہیں وہ اس طرح سے ہیوملیٹ ہو جاتا ہے، بالکل وہ انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے ابو سفیان جو ہیں، کہاں اتنی دشمنی آخری دن تک، اور کہاں یہ کہ اتنی منتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان، سعد نے غلط کہا ہے، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کے دن تو اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت کو ظاہر کرے گا، آج کے دن کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، آج کا دن تو وہ ہے جس روز اللہ تعالیٰ قریش کو عزت بخشے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے جھنڈا لے کر انہی کے بیٹے قیس بن سعد کو دے دیا، اور وجہ یہی تھی کہ کہیں سعد رضی اللہ عنہ سے کوئی جذبات میں آ کر تو کوئی غلطی ایسی سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے مکہ کی یا کعبہ کی حرمت پامال ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یہ بات پہلے گزر چکی کہ ابو سفیان کو کچھ سرداری یا عہدہ پسند ہے، تو آپ اس کو کوئی اعزاز دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امان میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امان میں ہے، اور جو کعبہ چلا جائے گا حرم کے اندر تو وہ بھی امان میں ہے. اب یہ ایک واضح پیغام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن کا، اور لوگوں کے دلوں سے دشمنی اور حسد اور کینہ اور فیئر ختم کرنے کا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہم تھوڑا سا ابو سفیان کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ بہرحال اس کے اندر پھر بھی کچھ نوبلٹی تھی دشمنی میں بھی، کیونکہ یہ عقل مند بھی تھے، اور ان کا ایک تاریخی مشورہ ابو جہل کو تھا کہ میں واپس پہنچ گیا ہوں مکہ، تم لوگ واپس آ جاؤ، ہمیں جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابو جہل نہیں مانا تھا. پھر اسی طرح سے احد کے دن جو مسئلہ ہے اس پر بھی یہ خوش نہیں ہوئے تھے. پھر انہوں نے صلح حدیبیہ کی وائلیشن کو بھی برا جانا تھا، اور تھرو آؤٹ مکہ کے جو 13 سال ہیں یہ مستہزئین میں سے بھی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ ان دی اینڈ بہرحال ان کو بھی آنر کیا. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب تھے تو آپ نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مکہ میں 4 افراد ایسے ہیں جو شرک سے بیزار ہیں اور اسلام سے رغبت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کون ہیں؟ عتاب بن اسید، جبیر بن مطعم، حکیم بن حزام اور سہیل بن عمر. 20 سال بعد بھی یہ لوگ دشمن ہیں، کافر ہیں، دشمنی کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان انسانوں کی کہ یہ 4 بہرحال شرک سے بیزار لوگ ہیں. تو ان لوگوں کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی یہ ایک طرح سے امان دینے کی ہی ایک صورت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام،
خالد بن ولید اور قیس بن سعد بن عبادہ، ان لوگوں کو پرچم دیے ڈفرینٹ دستوں کے، اور ان سب افراد کی ذمہ داریاں مقرر ہو گئیں، اور سب کو ڈفرینٹ راستے بتا دیے کہ ان راستوں سے آپ نے داخل ہونا ہے مکہ میں۔ تو پھر یہ عظیم الشان جو لشکر تھا، یہ ایک ہی وقت پر ڈفرینٹ ڈائریکشن سے، جدھر سے دیکھو تو ایک لشکر چلا آ رہا ہے فاتحین کا، جو کہ تکبیر اور تحلیل پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ اب جتنے بھی سپہ سالاروں کو جو علاقے جو راستے سونپے گئے تھے نا، وہاں سے وہ امن و سلامتی سے اندر آ گئے، سوائے خالد بن ولید والے راستے کے۔ اب یہ جس راستے سے جا رہے تھے نا اندر مکہ کے، تو اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو، اب دیکھیے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرک سے بیزاری کی ایک گواہی دے رہے ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ وہ انسان ابھی تک دشمنی کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ظرف نظر آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو ابھی بھی ٹائم ہے، ان تینوں کو ٹائم لگنا ہے اور تینوں نے مسلمان ہونا ہے، لیکن یہ خالد بن ولید والا جو راستہ ہے نا، وہاں پر یہ خندمہ کے مقام پر یہ جمع ہو گئے، اور ان لوگوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے جو اگلا دستہ تھا ان پر تیر برسانے شروع کیے اور لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو واپسی اٹیک کیا، اور چند ہی لمحے گزرے کہ ان کا گروہ بکھر گیا، ان میں سے کچھ افراد قتل ہوئے۔ یہ اکرمہ وغیرہ کا جو تھا نا لشکر، اس میں سے کچھ افراد قتل ہوئے، اور اس طرح لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر مکمل قابض ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو سفیان کے گھر کو اہمیت دی تھی اور اسے جائے امن قرار دیا تھا، تو ابو سفیان جب پہنچا تو تیزی سے مکہ پہنچا اور اونچی آواز میں اہل مکہ سے خطاب کرتا ہوا کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور وہ اتنا بڑا لشکر لائے ہیں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ یعنی ابو سفیان کی جو چودراہٹ اور وہ جو نفسیاتی وہ اس کا تھا نا کہ مجھے امپورٹنس زیادہ ملے، تو یہ یہاں پر اس کی ایک تصویر نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو اور کیٹیگریز بھی بتائی تھیں کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو حرم میں داخل ہو جائے۔ تو پہلے صرف اپنے گھر کی بات کی کہ یہ میری بات ہے، یہ میرے گھر کی بات۔ اتنے میں اس کی اپنی بیوی اٹھی، ہند بنت عتبہ، اور ابو سفیان کو ایسے پکڑ کے نا، کہتے ہیں مونچھ پکڑ لی ابو سفیان کی، اور بری طرح سے بات کی اور کہا کہ اس موٹی پنڈلیوں والے کو نہیں، اس چربی بھرے پتلی پنڈلیوں والے کو مار ڈالو، اور برا ہو ایسی خبر لانے والے کا۔ تو ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، لوگوں کو کہا اہل مکہ کو کہ یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے آئے ہیں جس سے مقابلے کی تم میں تاب نہیں ہے، تو اس لیے جو میرے گھر میں آ جائے اسے امان ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی مار، بھلا تیرا ایک گھر جو ہے وہ ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آئے گا؟ تو ابو سفیان نے پھر بعد میں بتایا کہ اچھا وہ ہو نہیں، صرف میرے گھر کی بات نہیں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ تو یہ اعلان سن کر لوگ اپنے گھروں میں اور مسجد حرام کی طرف چلے گئے۔ اور اس اثناء میں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قتال سے منع فرمایا تھا، اور صرف ان لوگوں سے جنگ کی اجازت دی تھی جو مقابلے پر اتریں۔ تو لیکن کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے قتل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا تھا، یہ فرما کر کہ یہ لوگ اگر کعبہ کے غلاف سے بھی چمٹ جائیں تب بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور یہ جو لوگ تھے یہ کون تھے؟ اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن صبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی السرح، مقیس نہیں مقیس بن صبابہ، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پکارنے والے نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا تھا کہ گورے اور کالے سب لوگوں کو امن ہے مگر فلاں فلاں شخص کو امان نہیں ہے، اور پھر آپ نے ان لوگوں کے نام لیے تھے۔ اب ٹوٹل جو یہ لوگ ہیں نا جن کا نام لیا گیا تھا یہ 15 تھے، اور انتہائی خوفناک انہوں نے جرائم کیے تھے اسلام کے خلاف، اور یہی خدشہ تھا کہ یہ باز نہیں آئیں گے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا اعلان کیا، اور ان میں سے بھی کچھ نے اسلام قبول کیا، توبہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اب جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن سعد بن ابی السرح، حبار بن اسود جس نے نیزہ مارا تھا سیدہ زینب بنت رسول اللہ کو، ہند بنت عتبہ، حمزہ رضی اللہ عنہ کا مصلح کرنے والی، سارہ وہ عورت جو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا خط لے کر آئی تھی، کعب بن زہیر یہ بھی شاعر تھا اور بڑی ہجو کرتا تھا، وحشی بن حرب حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا، عبداللہ بن زبارہ، فرتنہ اور قریبہ، مقیس بن سبابہ، عبداللہ بن خطل، حویرث بن نقید، حارث بن طلات الخزائی، حبیرہ بن ابی وہب مخزومی۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے سب نے اسلام قبول کیا، یہ وہ ہیں کہ جن کا حکم ہوا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ یہ ہیں: نمبر 1 اکرمہ بن ابی جہل، مسلمانوں اور اسلام کا شدید ترین دشمن، اور اینڈ میں مسلمان ہوئے، بہترین مسلمان ثابت ہوئے، یرموک میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی السرح یہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے، پھر یہ کاتب وحی تھے، اور پھر یہ شیطان کے بہکاوے میں آئے اور پھر دوبارہ سے مرتد ہو گئے اور کفار سے جا ملے۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ رضائی بھائی تھا۔ فتح مکہ کے دن یہ چھپ گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قتل کا حکم دیا ہوا تھا، تو عثمان رضی اللہ عنہ اس کو لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بیعت لے لیں اور اس کا اسلام قبول فرما لیں، تو یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے تھے جب عبداللہ بن ابی سرح کو لے کر آئے تھے نا عثمان رضی اللہ عنہ، تو پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لے لی تھی، اور بعد میں پھر صحابہ سے فرمایا تھا کہ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا؟ جب میں نے عبداللہ کی بیعت سے ہاتھ کھینچا تھا تو کوئی تم میں سے اٹھتا اور اس کو قتل کر دیتا۔ تو ایک کوئی صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذرا ایٹیکیٹس دیکھیے باڈی لینگویج کے، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے۔ سبحان اللہ، نبی کے لیے تو جائز نہیں، تو کیا نبی کے فالوورز کے لیے جائز ہے کہ وہ آنکھوں سے لوگوں کو قتل کر دیں؟ ایسی نگاہوں سے دیکھیں، کبھی غصے سے، کبھی طنز سے، کبھی دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہ دیکھو یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے، آنکھوں میں ہنسنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کے قتل کو کمپرومائز کر دیا کہ میں نے آنکھ سے اشارہ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے فیصلے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وحی کے بغیر والے فیصلے ہیں ان پر مقدم ہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے بعد میں کیسا مسلمان بننا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے، اسی طرح سے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بہت ثابت قدم مسلمان ثابت ہوئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ فتنوں سے بالکل دور رہے۔ پھر مسلمان ہونے والا تیسرا انسان حبار بن اسود، جس نے سیدہ زینب بنت رسول اللہ کو جب وہ مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے اونٹ پر سوار تھیں تو اس نے نیزہ مارا تھا، اونٹ کو بھی مارا تھا، اونٹ بدکا، سیدہ زینب ایک پتھر پہ گری اور اس کی وجہ سے ان کا مس کیریج بھی ہوا تھا، اور اسی تکلیف سے بعد میں ان کا انتقال بھی ہوا تھا۔ تو یہ عین اس وقت مسلمان نہیں ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ سے واپس آ رہے تھے تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو صحابہ نے عرض کی کہ یہ حبار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہچان لیا ہے اسے، اور اس موقع پر اس نے آپ سے معذرت کی تو آپ نے معاف کر دیا، اور اس کے بعد وہ بڑا اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ہند بنت عتبہ، مسلمانوں کی شدید ترین دشمن، اور غزوہ احد کے موقع پر سیدنا حمزہ کا مصلح کرنے والی، پیٹ چاک کرنے والی، اور اس نے آ کے معذرت کی،
اسلام قبول کیا اور گھر جا کر اپنے سارے بت توڑ ڈالے اور کہنے لگی اللہ کی قسم تمہاری وجہ سے ہم دھوکے میں تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو واقعی جینوئنلی بلیو کرتے تھے کہ یہ بت ہی ہیں ہمارے الہ، اسی لیے ان کو چھوڑنا مشکل تھا۔ بعض وہ تھے کہ جن کو سمجھ آ چکی ہوئی تھی اور اس کے باوجود نہیں مانے، اور بعض وہ ہیں کہ جو سچ مچ سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیں ابو سفیان نے بھی یہ کہا نا اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا تو اب تک ہماری مدد کر چکا ہوتا۔ پھر سارہ وہ عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اب بنی عبد المطلب میں سے سارہ بنی عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اور اس کا سب سے بڑا گناہ حاطب بن ابی بلتع کا خط لانا تھا۔ کعب بن زہیر یہ مشہور شاعر تھا، مکہ سے بھاگ گیا اور بعد میں مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوا، اور اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مدح میں ایک قصیدہ کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اسے اپنی چادر عنایت فرمائی تھی۔ اس کا واقعہ اپنے وقت پر آئے گا، بڑا انٹرسٹنگ طریقہ اس سے ہوا تھا۔ وحشی بن حرب تفصیلاً جو ہے واقعہ وہ گزر چکا ہے غزوہ احد میں، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ کے طائف چلا گیا، وہاں سے پھر یہ مدینہ پہنچا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا، اور یہ بھی مسلمان ہوا اور اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اس لشکر میں شامل ہوئے، اور جس نیزے سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اسی سے مسیلمہ کو قتل کیا، اور کہا کرتے تھے کہ یہی نیزہ ہے جس سے میں نے بہترین شخص کو شہید کیا، اور اسی نیزے سے میں نے ایک بدترین شخص کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ پھر عبداللہ بن زبارہ یہ شاعر تھا بڑا زبردست، اور یہ بھاگ کے نجران چلا گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اور پھر تائب ہو کر واپس آیا تھا۔ دو لونڈیاں فرتنہ اور قریبہ یہ ابن قتل کی گانے والی لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک قتل کر دی گئی تھی، اور دوسری قریبہ جو ہے اس نے امن کی درخواست کی، آپ نے امان دے دی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ جو قتل کیے گئے وہ مقیس بن سبابہ، اس کا جرم یہ تھا کہ غزوہ بنی المستلق میں ایک انصاری کے ہاتھوں مقیس کا بھائی غلطی سے قتل ہو گیا تھا، اس کو دیت دے دی گئی، دیت لینے کے بعد اس نے ان صحابی پر حملہ کر کے اسے شہید بھی کیا ان کو، اور پھر مرتد ہو کر مکہ بھی چلا گیا، تو وسلم نے ان صحابی کے پھر بدلے میں اس کو قتل کرایا۔ عبداللہ بن قتل یہ پہلے مسلمان تھا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے ایک انصاری صحابی کے ساتھ کہیں روانہ کیا، اور انصاری جو ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک آزاد کردہ مسلمان غلام بھی تھا، تو عبداللہ بن قتل نے اس غلام کو قتل کر دیا صرف اس بات پر کہ وہ ان کے لیے کھانا نہیں تیار کر سکا، اور پھر یہ مرتد ہو گیا، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کرنے لگا، اور فتح مکہ کے دن یہ کعبہ کے پردوں سے چمٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر دیا جائے، تو ابو برزہ اسلمی جو ہیں انہوں نے اسے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا وہ دن تھے۔ اور پھر حویرث بن نقیز یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کرتا تھا، اسے علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ حارث بن طلاتل اسے بھی یہ بھی ہجوم کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے بھی فتح مکہ کے دن ہی علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اور حبیرہ بن ابی وہب مخزومی یہ ام ہانی ہند بنت ابی طالب کا شوہر تھا، اور یہ فتح مکہ کے دن نجران بھاگ گیا تھا اور وہیں کفر کی حالت میں مر گیا تھا، یہ یہاں قتل نہیں کیا گیا تھا۔ پھر ابو قحافہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کی جو کہانی ہے وہ بھی بڑی ایمان افروز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ابو قحافہ پر ایمان لانے والے جو غلام تھے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، تو یہ ان غلاموں کو، مسلمان غلاموں کو آزاد کر کے، خرید کے تو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ابو قحافہ ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ تم کیا یہ کمزور کمزور مسلمانوں کو اور غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیتے ہو، تو کوئی ایسے ذرا تگڑے اور طاقتور غلام اکٹھے کرو کہ جو تمہاری کسی سٹیج پہ مدد بھی کر سکیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں کوئی اپنے لیے فوج تو تیار نہیں کر رہا،
اور تبھی وہ سورہ لیل کی وہ جو آخری آیات ہیں کہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کے بدلے میں وہ ان کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، اور عنقریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو پھر اسی طرح سے جب ہجرت ہوئی تو یہ کتنے اپسیٹ ہوئے تھے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، تو سیدہ اسما نے وہ ایک جار میں کچھ پیبلز ڈال کے تو ان کو ایسے کھنکا کے دکھایا تھا کہ نہیں بڑے کوائنز ہیں، بڑا کچھ ہے ہمارے لیے، بڑا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو یہ اس وقت اب نابینا تھے، تو انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ مجھے جبل ابی قبیس پر لے چلو، تو وہ بیٹی لے گئی۔ تو پوچھنے لگے کہ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ تو بیٹی نے کہا میں لوگوں کا ہجوم دیکھ رہی ہوں۔ اور ابو قحافہ نے کہا کہ یہ گھڑ سوار ہیں۔ لڑکی نے کہا ایک آدمی اس ہجوم کے آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ ابو قحافہ کہنے لگے بیٹی یہ گھڑ سواروں کا قائد ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد لڑکی نے کہا کہ سارے گھڑ سوار بکھر گئے ہیں۔ تو ابو قحافہ نے کہا جب گھڑ سوار آگے بڑھنے لگے تو مجھے فوراً گھر لے چلنا۔ تو لڑکی انہیں لے کر گھر کی طرف چل دی، اور گھڑ سواروں نے ابو قحافہ کو ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی پا لیا، اور لڑکی کے گلے میں چاندی کا ایک ہار تھا جسے ایک آدمی نے اتار لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر نا طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال اب یہ کسی کے ذہن میں گئی ہے بات کہ ہم فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں تو شاید یہ لوٹ مار کا دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد حرام تشریف لے گئے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں گھر ہی کیوں نہ رہنے دیا، میں خود ان کے پاس چلا آتا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا یہ ایک خوبصورت یہ ایک جواب ہے کہ بڑوں کی عزت، اکابر باقاعدہ ایک کیٹیگری ہیں اسلام میں جن کے اپنے حقوق ہیں۔ یہ جو اولڈر پاپولیشن ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، ان کی اپنی نوبلٹی ہے، ان کی اپنی عزت ہے۔ بہرحال تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے والد اسی بات کے مستحق تھے کہ وہ آپ کی خدمت میں چل کے آتے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا اسلم، مسلمان ہو جائیے۔ تو ابو قحافہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ پھر سیدہ اسما کہتی ہیں کہ جب میرے والد ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو ان کے سر کے بال بالکل سفید تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا تھا کہ ان کے بالوں کا رنگ بدل دیں، اور پھر یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سیاہ کالا نہ کریں اور کوئی اور رنگ جو ہے نا وہ کریں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا، چھوٹی بہن جس کا ہار چھین لیا تھا کسی نے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے کہ میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری بہن کا ہار کس کے پاس ہے؟ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ اپنے ہار کے بدلے میں ثواب کی امید رکھو، کیونکہ آج امانتوں پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے، یعنی لشکر اتنا زیادہ ہے کہ ہر کسی کی امانت داری کی تو گارنٹی نہیں کی جا سکتی، تو پھر اس طرح تو ہر کسی کی تلاشی اب 10,000 لوگوں کی کیسے لی جا سکتی ہے، تو آپ صبر کریں۔ اور اسی وقت پہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ابو طالب مسلمان ہو رہے ہوتے تو مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی۔ اب ابو سفیان ادھر مکہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ مکہ میں داخل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ چاروں سائڈ سے جو لوگ ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے یہ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا کے مقام پر ٹھہر گئے، اور کچھ دیر آپ نے انتظار کیا کہ سارے آپ کے جو جانثار مجاہدین ہیں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں، اور آپ کا جو سبز پوش دستہ تھا آپ اس کے ساتھ تھے، اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ پہن رکھا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے ہیں مہاجرین اور انصار کے دستے میں، تو یہ اتنی ایک یونیک فتح تھی، اور اس یونیک فتح کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا کیا عالم تھا کہ آپ کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی اونٹ کے کجاوے کو چھو رہی تھی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی آیات تلاوت کر رہے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ مکہ کی فتح مندی، گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے اس کے احساس سے جھکے جا رہے تھے، اور تھرو آؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکساری اور عاجزی اور انصاف کو اپنا شعار بنائے رکھا، بلکہ انصاف سے بڑھ کر احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شعار بنا کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، جو ابھی کچھ عرصہ پہلے مؤتہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے بیٹے اسامہ کو بٹھا رکھا تھا۔ کوئی ایلیٹ آپ کے ارد گرد نہیں تھی، اور یہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی بھی بڑی زبردست فضیلت ہے۔ اور یہ جمعے کا دن تھا، 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کی صبح تھی، اور صرف 8 سال کے عرصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے داخل ہو رہے تھے مکہ میں، جہاں سے ان مشرکین نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور آپ کی جان کے در پے تھے، اور آپ کی ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی۔ جب بھی میں فتح مکہ کے بارے میں پڑھتی ہوں تو مجھے ایک بات کا بہت خیال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور آپ دیکھیے کہ بحیثیت انسان جب ہماری زندگی میں کوئی بڑا موقع آتا ہے، کوئی اکمپلشمنٹ، کوئی خوشی، تو جو دنیا سے لوگ گزر چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ کبھی ہم اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ اگر وہ آج ہوتے تو کتنے خوش ہوتے، کبھی ہم اس طرح سے ان کو یاد کرتے ہیں کہ یعنی ویسے ہی ایک محرومی کا احساس جاگتا ہے۔ تو ہمیشہ مجھے اس موقع پر خیال آتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے، جعفر رضی اللہ عنہ، جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دین کے لیے دیں، عبداللہ بن رواحہ، ان لوگوں نے کیا نہیں کیا اسلام کے لیے، اور پھر یہ عروج، یہ آنر وہ ہوتے تو کیا شان ہوتی، یہ لوگ بھی انٹر ہو رہے ہوتے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اسی لیے کچھ صحابہ جو تھے وہ بعد میں، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ بڑا اچھا کھانا اور انگور اور اس طرح کی چیزیں لائی گئی تھیں، اور وہ روزے سے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا اتنے کھانے کو تو وہ رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا حمزہ شہید ہو گئے بغیر کوئی اسلام کی گلوری دیکھے، مصعب شہید ہو گئے بغیر اسلام کی گلوری دیکھے، اور وہ یقیناً ہم سے بہتر لوگ تھے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں ہمارے نیک اعمال کی جزا اسی دنیا میں مل رہی ہے؟ اور رونے لگ گئے، اور روتے روتے ان سے کھایا ہی کچھ نہ گیا۔ تو بڑی ہی یہ ایک زبردست باتیں ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات و جذبات کو ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کبھی بھی کوئی اپنا ایسے دکھ اور درد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شیئر ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف بڑھے، اور مہاجرین اور انصار آپ کے ارد گرد اور آپ کے پیچھے چل رہے تھے، اور تکبیر اور لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف بڑھے۔ اور اس وقت جو آپ نے استلام کیا تھا وہ کیسے تھا کہ آپ نے اپنی عصا کی نوک ٹچ کی تھی حجر اسود کو، اور پھر اس کو بوسہ دیا تھا، اور پھر سواری پر بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے تھے، اور ہر چکر میں آپ نے حجر اسود کا اسی طرح استلام کیا تھا۔ پھر جب آپ طواف کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے کوئی لوہے کے کڑوں کے ساتھ کوئی لٹکائے ہوئے ہیں، کوئی کھڑے کیے ہوئے ہیں، 360 بت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی بت کے پاس سے گزرتے تو اسے اپنے عصا سے مارتے، اور یہ آیت پڑھتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ پھر آپ دوسری یہ پڑھتے آیت، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا اور نہ دوبارہ ابھرے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اور دوسری سورہ سبا کی ہے۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا. یہ اب کچھ مہینے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں. عمرہ قضا کے بعد یہ 3 لوگ مسلمان ہوئے تھے. یاد ہوگا آپ کو، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور عمرو بن العاص. اور یہ کعبہ کے کنجی بردار تھے. اور انہوں نے ایک مرتبہ دور جاہلیت میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی مانگی تھی، اور ایکول حق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اندر جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو ان کا کیا جانا تھا، لیکن انہوں نے چابی نہیں دی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انتہائی صبر سے کام لیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے تم، اور پھر میں جسے چاہوں گا دے دوں گا. تو انہوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے چابی مانگی تو یہ اپنے گھر گئے، اپنی والدہ کے پاس. تو والدہ نے پہلے چابی دینے سے انکار کیا. یہ تو مسلمان ہو کر مدینہ سے آ رہے ہیں نا، تو چابی ماں کے پاس تھی. تو پھر انہوں نے جب ذرا تھوڑی زیادہ طریقے سے مانگی تو ماں نے دے دی چابی. اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آ کے انہوں نے چابی رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تاکید فرمائی کہ اندر داخل ہو کر ہر تصویر مٹا دیں. اور جب تک تصویریں جو ہیں وہ مٹ نہیں گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر قدم نہیں رکھا. اور بیت اللہ کے اندر ان ظالموں نے ایسی تصویریں بنا رکھی تھیں کہ وہ من گھڑت ایک لٹرلی الزامات تھے، بہتان تھے انبیاء کرام پر. سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھیں جن میں ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، کہ جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ انبیاء کرام تیروں سے قسمت معلوم کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تصویریں دیکھی تھیں تو آپ نے فرمایا تھا اللہ انہیں تباہ کرے، یقیناً یہ جانتے ہیں کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی قسمت کے تیر استعمال نہیں کیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر تو دیکھا کہ ایک لکڑی کا بنا ہوا کبوتر ہے. تو آپ نے اسے اپنے دستے مبارک سے توڑ کر گرایا. پھر آپ نے کچھ تصویروں کے نشانات ابھی بھی باقی تھے، عمر رضی اللہ عنہ صاف کر کے نکل آئے. پھر کچھ نشانات باقی تھے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویروں کے نشانات تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور آپ نے خود ان کو باقی کے جو نقش رہ گئے تھے نا ان کو صاف کیا. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کی اور باقی جو کچھ رہ گیا وہ آپ نے بنفس نفیس خود صاف کیا. اور ساتھ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ ان لوگوں کو تباہ کرے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد اندر سے دروازہ بند کر لیا، اور آپ کے ساتھ اسامہ بن زید، بلال بن رباح، عثمان بن طلحہ اور فضل بن عباس تھے. اور آپ بڑی دیر تک بیت اللہ کے اندر رہے. اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو میں نے سیدنا بلال سے پوچھا کہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ 2 ستون آپ کے بائیں جانب، 1 دائیں جانب اور 3 پیچھے تھے. ان دنوں کعبہ کے 6 ستون تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. اس موقع پر لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اب وہ اس انتظار میں تھے کہ ہماری قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو ایک ہجوم تھا، مسجد حرام کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور مسلمان بھی تھے اور مشرکین مکہ بھی شامل تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے باوقار طریقے سے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکیلے کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی تمام گروہوں کو شکست دی. آگاہ رہو، جاہلیت میں ذکر کیے جانے والے تمام فخریہ باتیں یا خون اور مال کے مطالبات میرے قدموں تلے روندے گئے ہیں.
یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں اور ان کا کوئی اب مطالبہ نہیں کرے گا سوائے حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ کی خدمت کے شرف کے، یعنی وہ باقی رہے گا۔ خبردار قتل خطا جو عمد کے مشابہ ہو، جو کوڑے اور لاٹھی سے ہو، اس کی دیت 100 اونٹ ہے، ان میں 40 اونٹنیاں ایسی ہوں جن کے پیٹوں میں بچے ہوں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگو، بے شک اللہ نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور باپ دادا پر فخر و غرور دور کر دیا ہے۔ لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک نیکوکار پرہیزگار اور اللہ کے ہاں معزز، اور دوسرا گنہگار بدبخت اور اللہ کے ہاں بے قدر۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ یہ قومیں اور قبیلے ایک دوسرے کی تحقیر کے لیے نہیں بنے ہیں، یہ صرف شناخت کے لیے بنے ہیں۔ اور اس میں شناخت میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں۔ شناخت میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کوئی فزیکل ڈیمینر ہوتا ہے بعض لوگوں کا، ایک ہی قبیلے کے لوگوں کا ایک جیسا، کچھ جینیٹک فزیکل ٹریٹس ہوتی ہیں، اور کچھ اخلاقی ٹریٹس بھی چلی آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ کے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، یا اس بیلٹ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے والد کہا کرتے تھے ایک جو بیلٹ ہے نا پوری جو جہلم کی اور اس سائیڈ کے جو ایک پوری جو ادھر کافی وہ نام لیا کرتے تھے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت وفا کرتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ آرمی میں بھی جو کوئی بیٹ مین بھی ہوتا ہے نا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ سب سے بہترین اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر ایک خاص بیلٹ کا وہ نام لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں بہت ایتھیکلی، بہت ان کا یعنی نیچے ہے معیار، اخلاقی معیار اور امانت داری کا معیار بھی بہت کم ہے۔ اس بھی ایک بیلٹ کا نام لیا کرتے تھے، لیکن اب میں اس کا نام لوں گی نہیں۔ بہرحال تو یہ جو پہچان ہے یہ بڑی ایک خاص چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے۔ بہرحال لیکن اس میں تقویٰ کا کوئی بھی معیار موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، بس میں تم سے یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یا معشر قریش، اے قریش کے گروہ، ما ترون انی فاعل فیکم، کیا خیال ہے تمہارا میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے جواباً عرض کیا ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں، آپ بہت قابل قدر بھائی اور بہت قابل قدر بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے 3 بار یہ بات کہی تھی کہ آپ بڑے مہربان چچا اور بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا اقول کما قال یوسف، میں تم لوگوں کو وہی کہوں گا جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس طرح ایک عام معافی ہوئی، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوئیں، لوگوں کے مال انہی کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کیا، اور اس لیے کہ یہ مکہ تھا، یہ حرم تھا، اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوبلٹی قائم رکھی۔ پھر آپ نے کعبہ کی چابی جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اس وقت آپ نے اس وقت آپ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے پاس ہی دونوں عہدے ہو جائیں۔ جیوں کو پانی پلانا ان کے پاس تھا اور یہ بیت اللہ کی دربانی بھی اب انہی کو مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ وہ آئے تو آپ نے فرمایا یہ لو اپنی چابی ہے عثمان، آج نیکی اور وعدہ وفا کرنے کا دن ہے۔
اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے ابو طلحہ کی اولاد، یہ چابی ہمیشہ کے لیے لے لو، اسے صرف کوئی ظالم ہی تم سے چھینے گا۔ اور اسی کے متعلق سورہ النحل کی یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی تھی، سورہ النساء کی آیت نمبر 58 یہ نازل ہوئی تھی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اور پھر یہ ہوا کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو۔ ذرا بلال رضی اللہ عنہ کا شرف دیکھیے، وہ مکہ جہاں ان کو کیا کیا ٹارچر، ان ہیومن ٹارچر جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے کیسا شرف بخشا، کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہے ہیں۔ اور مکہ کے قریش کچھ ابھی کافر تھے، کچھ نئے نئے مسلمان ابھی مسلمان ہوئے تھے، وہ سٹ پٹا اٹھے کہ ایک حبشی غلام اور کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا ہے اور ہم یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اور ابو سفیان اور عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عتاب کہنے لگا اللہ نے ہمارے باپ کی بڑی عزت افزائی کی کہ اسے یہ آواز سننے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ اور حارث کہنے لگا اللہ کی قسم اگر مجھے یقین ہوتا کہ محمد برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا میں تو کوئی بات بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکالی تو یہ کنکریاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری خبر دے دیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کی ان باتوں کی وحی کے ذریعے خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہیں مخاطب کر کے فرمایا قد علمت الذی قلتم، جو کچھ تم نے کہا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گفتگو سنا دی، اور حارث اور عتاب جو ہیں وہ کہنے لگے، شہادہ کہی انہوں نے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی نے آپ کو یہ اطلاع نہیں دی، یقیناً آپ کو یہ خبر وحی کے ذریعے ہی دی گئی ہے۔ اور یہ عتاب جب مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کا والی بنایا، اور اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ مکہ کے گورنر رہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اسی عہدے پر مامور رکھا، اور جس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اسی دن عتاب کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن تمام نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کیں، اور عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے جو معمول تھا نا، آپ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو فرماتے، لیکن آج آپ نے ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو نہیں کیا اور اپنے موضوع پر مسح بھی کیا اور ایک ہی وضو کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا انی عمدن فعلت یا عمر، اے عمر میں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا کی امت کے لیے۔ پھر صائب بن ابی صائب مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ مکہ میں نبوت سے پہلے کاروبار میں آپ کا ساجی تھا، اور یہ آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مرحبا کہا، تو عثمان بن عفان اور دوسرے صحابہ کرام تعارف کرانے لگے، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کا تعارف نہ کراؤ، یہ جاہلیت کے زمانے میں میرا ساتھی تھا۔ صائب کہنے لگا جی ہاں اللہ کے رسول، آپ کتنے ہی اچھے اور کتنے کریم ساتھی تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صائب کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اے صائب، جاہلیت میں تم جس کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے اسلام میں بھی اسی کا مظاہرہ کرو، مہمان کی عزت افزائی، یتیم کی بھلائی اور ہمسائے کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ پھر فضالہ بن عمیر مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اب طواف کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں شہید کر سکتا ہوں، تو وہ آپ کے قریب آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پوچھا افضالہ، کیا تم فضالہ ہو؟
وہ اس اچانک سوال پر بالکل بوکھلا گیا اور کہنے لگا جی ہاں اے اللہ کے رسول، میں فضالہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں میں تو کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، کتنا لائٹ بنا دیتے تھے باتوں کو، اور آپ نے نصیحت فرمائی استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو۔ پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور اس کا سینہ پرسکون ہو گیا، اور فضالہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے سے اپنا ہاتھ اٹھایا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ پھر اس انسان کا اسلام قبول کرنا کہ جس کے بارے میں ہم جیسا تو کوئی انسان ہو تو وہ تو کہے کہ نہیں اس کی تو کوئی امید ہی نہیں، اور ہم نہ اس کے لیے کوشش کریں اور ججمنٹ پاس کر کے اس کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیں، اور وہ ہے سہیل بن عمرو۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے خزاع کے خلاف لشکر کشی کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے دو بیٹے، ایک تو شروع میں ہی عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے جو کہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، اور دوسرے ابو جندل، اور جب مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے تو یہ چھپ گئے، سہیل بن عمرو۔ اور ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، انہوں نے جا کر اپنے باپ کے لیے امان طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی امان سے وہ امن میں ہے، اسے کہہ دو کہ چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں، سامنے آ جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جس کی بھی سہیل سے ملاقات ہو وہ اسے چبھتی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، مجھے اپنی زندگی کی قسم سہیل بڑا دانش مند اور شریف النفس انسان ہے، اس جیسا آدمی زیادہ دیر تک اسلام سے دور نہیں رہ سکتا، اور دیر کتنی ہو چکی ہوئی ہے، 20 سال گزر چکے ہوئے ہیں۔ عبداللہ اپنے والد سہیل کے پاس جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امان بتاتے ہیں، اور وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کان واللہ برًا صغیرًا و کبیرا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تب بھی احسان فرماتے تھے، اور اب جب کہ وہ بڑے ہیں اب بھی احسان ہی کرتے ہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر بہرحال سہیل بن عمرو کو امان ملی، اسلام قبول نہ کیا، حنین میں بھی شریک ہوئے لیکن اسلام کا اعلان نہ کیا، اور پھر حنین سے واپس آتے ہوئے جیرانہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، اور حنین کی غنائم میں سے آپ نے ان کو 100 اونٹ دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگ بھی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے ہیں نا، سب سے زیادہ آرڈنٹ، سب سے زیادہ سنسیئر بعد میں، اور سب سے زیادہ عبادت گزار یہ سہیل بن عمرو تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ایک دفعہ وہ ارتداد پھیلا ہے اور اہل مکہ نے بھی سوچا ہے کہ ہم بھی مرتد ہو جائیں، اور اتنا زیادہ پھیل گیا ایک کیوس کہ جو گورنر عطاب بن اسید ہیں یہ تو چھپ گئے جا کے، تو یہ سہیل بن عمرو تھے کہ جو ان کو نکال کے لائے جہاں پہ یہ چھپے ہوئے تھے، اور انہوں نے حرم کے اندر کھڑے ہو کے تو لوگوں کو تقریر کی کہ اگر ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کرو صرف۔ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو دوسروں نے قبول کیا، دیر تو تم لوگوں نے کی، اور ابھی بھی اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو ہمارے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا حضرت عمر سے کہ شاید یہ ایک دن ایسا کام کرے گا سہیل کہ جو تمہیں پسند آئے گا، جو فائدے کا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اسی کی طرف اشارہ تھا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور معتب، یہ بھی چھپتے پھر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے پوچھا آپ کے بھائی کے دونوں بیٹے کدھر ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بھی چھپ رہے ہیں باقی لوگوں کی طرح، ان کے اندر جرت نہیں آپ کے سامنے آنے کی۔ تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لائیں۔ تو خیر عباس رضی اللہ عنہ ان کو لے کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ بڑے خوش ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ان دونوں کا ہاتھ تھاما اور ملتزم کی طرف بڑھ گئے، پھر وہاں پر دعا کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے دمک رہا تھا۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنے چچا کے ان دونوں بیٹوں کو مانگا،
اور اللہ نے مجھے یہ دونوں عطا فرما دیے۔ اور پھر صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا، قریش کے بڑے رؤساء میں سے، مکہ میں ایلیٹسٹ، اس کا گھرانہ بہت اہمیت کا حامل تھا اور یہ سخی بھی بہت تھا، اور یہی وہ ہے کہ جس نے عمیر بن وہب کے ساتھ مل کر پلان بنایا تھا اور عمیر بن وہب کو کہا تھا کہ تمہارے گھر کی ہر چیز میرے ذمے، جو میرے بچے کھائیں گے وہی تمہارے بھی کھائیں گے، تم مدینہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کراؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمیر بن وہب گئے، قتل کے ارادے سے گئے اور وہاں پر مسلمان ہو گئے۔ عمیر بن وہب نے آ کر، جو چچا زاد تھے صفوان بن امیہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوان کے لیے امان کی درخواست کی، آپ نے امان دے دی۔ صفوان مسلمان ابھی نہ ہوئے، حنین میں شریک کافر کی حیثیت سے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زرہیں اس سے ادھار لی تھیں، اور اس نے پوچھا تھا کہ زبردستی آپ لے رہے ہیں یا خوشی سے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ادھار ہے جو واپس کیا جائے گا۔ اور حنین پہنچنے کے بعد صفوان جو ہیں انہوں نے کہا کہ قریش کا کوئی شخص میری سربراہی کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ حوازن کا کوئی شخص میری سرداری کرے۔ یعنی شروع میں تو ان کو یہ ایک قبائلی جو ہے نا وہی سمجھ آئی کہ اچھا ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ لیسٹ قریش سے تو ہے نا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے جیرانہ واپس پہنچے تو آپ مال غنیمت کا جائزہ لے رہے تھے، اور آپ پڑھیں گے آگے کہ کتنا زیادہ مال غنیمت تھا، بکریاں، اونٹ، غلام، وادیاں بھری پڑی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفوان جو ہے وہ بڑے حیرت انگیز اپنے اس کے ساتھ ایکسپریشن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ابو وہب کیا تمہیں یہ وادی اچھی لگ رہی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا ہوا لکا وما فیہ، وادی بھی تمہاری اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی سارا تمہارا۔ تو وہ ہکا بکا ہو گیا اور بولا کہ اس طرح کی سخاوت کا ایک نبی ہی حکم دے سکتا ہے، اتنی خوشی کے ساتھ، اتنی غنا کے ساتھ۔ تو پھر وہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر صفوان بن امیہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اور کل کلاس ہوگی انشاءاللہ 4:30 سے 5:30۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔